الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم وزدنا محبتہم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تربیت اولاد کے حوالے سے آج ہمارا لیسن نمبر 58 ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ بچوں تک مذہب اسلام کی بیسک پرنسپلز، بیسک ویژن پہنچ جائے، تاکہ آج دنیا میں جہاں اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ اسلام آتنکواد پھیلاتا ہے، اسلام میں جو ہے نا دہشت گردی ہے، نہیں، اسلام میں اخلاق ہے. جہاں اخلاق ہوتا ہے وہاں دہشت گردی نہیں ہوتی ہے. اخلاق ہی انسان کی پہچان ہے. جانور بھی بچے پیدا کرتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے، جانور بھی اپنے لیے ایک مکان بنا لیتا ہے، گھونسلہ یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ اپنا سر چھپا سکے. وہی اگر انسان بھی کرے تو پھر جانور میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ جانور ہے، انسان ہم نے تم کو بنایا ہے تو انسان بن کے جیو. تو اخلاق کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی. آج ایک اخلاق کے سیگمنٹ کو لے کر ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے، وہ ہے مہمان نوازی. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض گھرانوں میں لوگ سوچتے ہیں کہ مہمان آیا تو وہ ہمارا پیسہ ختم کر دے گا، ہمارا راشن ختم کر دے گا. ایسا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ مہمان جو ہے وہ تمہارے یہاں کے کھاتا نہیں ہے، بلکہ تمہیں کھلا کے جاتا ہے. ایک مہمان اگر کسی کے گھر میں آ کے ایک وقت کی روٹی کھا لے تو گویا 1 سال کی غذا وہ لکھوا کے جاتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر مہمان تمہارے گھر میں آئے تو تم شکر ادا کرو کہ شہر میں اور بھی گھر تھے لیکن وہ تمہارے یہاں آیا. اللہ نے تمہیں اس لائق بنایا کہ اس کے ذہن نے اس چیز کو قبول کیا کہ مجھے ان کا مہمان بننا چاہیے. جناب ابراہیم بہت مہمان نواز تھے. دیکھیے، اسلام کا کانسیپٹ سمجھیے، اسلام میں اخلاق کی کیا امپورٹنس ہے اس کو دیکھیے. جناب ابراہیم بہت مہمان نواز تھے. وہ کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے بغیر مہمان کے. شہر سے باہر جا کے بیٹھ جاتے تھے. وہی دیکھتے تھے کہ اگر کوئی مسافر آ رہا ہے تو اس کو جا کے ریکویسٹ کرتے تھے کہ میرے گھر آ جاؤ، اور ایک 2-4 دن جب تک تمہاری مرضی چاہے میرے گھر رکو، مہمان بن جاؤ میرے. ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ وہ آ رہا ہے، 70-80 سال کا بوڑھا ہے. دوڑتے ہوئے گئے، خوش ہو گئے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مہمان مل گیا. ایسے بھی ہوتے تھے انبیاء. انبیاء کی یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے جو ہے نا ایک لیسن ہے. اس سے ہمیں لیسن لینا ہے، کہ ورنہ یہ سٹوریز جو ہوتی ہیں تاریخ کی، یہ موٹیویشن کے لیے ہوتی ہیں. خیر، بہرحال جناب ابراہیم نے اس کو ریکویسٹ کیا، اس نے قبول کیا، چلے آئے، کھانا سامنے رکھا. ابراہیم نے کہا چلو بسم اللہ کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور کھاؤ. اس نے کہا نہیں، میں یہ نہیں پڑھوں گا. کیوں نہیں پڑھا؟ کہا میں تو مسلمان نہیں ہوں. جناب ابراہیم نے کہا کوئی بات نہیں، تو مسلمان نہیں ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اور کھانا کھا. کہا نہیں، مجھے نہیں کھانا. جناب ابراہیم نے کہا کہ اگر تو نہیں پڑھے گا تو میں تجھے کھانا نہیں دوں گا. وہ کھڑا ہو گیا، کہا کوئی مسئلہ نہیں، تم اپنا کھانا رکھو، میں جا رہا ہوں. چلا گیا. ادھر وہ باہر نکلا، ادھر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل، ابراہیم سے گفتگو کرو ہماری طرف سے. جبرائیل آ گئے. ابراہیم نے کہا خیریت تو ہے جبرائیل؟ کہ اللہ نے کہا کہ جو مہمان تمہارے یہاں سے گیا ہے وہ 70-80 سال کا ہو چکا ہے.
آج تک وہ مجھے مانتا نہیں ہے، لیکن میں نے تو اس کو کھانا بند نہیں کیا، میں نے تو اس پر پانی بند نہیں کیا، میں نے تو اس پہ ہوا بند نہیں کی، میں نے تو اس کے لیے زمین تنگ نہیں کی، تو تم کون ہوتے ہو یہ چیزیں کرنے والے؟ جناب ابراہیم کانپ گئے، سجدے میں چلے گئے، پروردگار مجھے معاف کر دینا، کہ اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کا اکرام کرو، تعظیم کرو، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، ہے تو اللہ کا پیدا کیا ہوا۔ بھائی یہ کانسیپٹ اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر یہ مسلمان، یہ کافر، اس قسم کی فیلنگ ختم ہو جائے گی۔ ہے سب بنی آدم، سب آدم کی اولاد ہے، جناب حوا کی اولاد ہے، پھر یہ نفرتیں کیسی؟ یہ نفرتیں ثابت کر کے آپ کیا اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام نفرتوں کا نام نہیں ہے، اسلام محبتوں کا نام ہے، محبتوں کو پھیلانے کا نام ہے۔ مہمان کی بڑی عزت ہے اسلام میں۔ آپ سوچیں کہ اللہ کتنا مہربان ہے، جو اسے مانتا ہے وہ اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اس کو بھی دیتا ہے۔ جب اللہ سب کو ایک جیسا، آج سورج نکلتا ہے تو یہ دیکھ کے روشنی نہیں دیتا ہے کہ کون اللہ کا بندہ ہے اور کون اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ پانی جو برستا ہے تو یہ دیکھ کے نہیں برستا ہے کہ مجھے کس کے آنگن میں برسنا ہے، مجھے خدا کے ماننے والے کے آنگن میں برسنا ہے یا خدا کے نہیں ماننے والے، ہر ایک کے لیے ایک ہے۔ دریا جو بہتا ہے، ندی نالے جو بہتے ہیں، وہ سب کو پانی پلاتے ہوئے، سیراب کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ تو ہم کون ہوتے ہیں یہ ڈفرینسیشن پیدا کرنے والے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اپنا ہے، وہ کافر ہے، یہ اپنا نہیں؟ نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام اخلاق کا نام ہے، اسلام بھائی چارگی کا نام ہے، اسلام محبتوں کو پھیلانے کا نام ہے، نفرتوں کی جڑوں کو بونے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اگر ہم نفرتیں پیدا کرتے ہیں تو ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تو سب کا پالنے والا ہے، سب سے محبت کرنے والا ہے۔ جناب نوح کا وہ واقعہ کہ جناب نوح نے کہا تھا کہ پروردگار عذاب بھیج دے، جناب نوح برتن بنایا کرتے تھے، ایک شخص آیا، سارے برتن خرید لیے، اس کے بعد ایک ایک کر کے توڑنے لگا۔ جناب نوح نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، کیوں توڑ رہے ہو؟ کہ تمہیں کیا، میں نے خرید لیا، میں مالک ہوں۔ جناب نوح نے کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، بڑی محنت سے بنایا ہے، کم سے کم میرے آنکھوں کے سامنے تو نہ توڑو۔ کہا کہ بس نوح، تم نے چند برتن بنائے تو اس سے اتنی محبت ہوگی، میں خدا جس نے ساری کائنات کو بنایا، یہ فرشتہ تھا، فرشتے کے ذریعے اللہ نے پیغام بھیجا، اور تم کہتے ہو کہ عذاب نازل کر دو۔ جناب نوح سجدے میں گر پڑے، پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، تو مجھے معاف کر دے۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیے گا، اسلام محبتوں کا نام ہے، اور محبتوں کی جڑ جو ہے اپنا گھر ہے، وہاں سے پہلے شروع کریں۔ آپ کا اخلاق آپ کی ماں کے ساتھ کیسا ہے، آپ کا اخلاق آپ کے باپ کے ساتھ کیسا ہے، آپ کا اخلاق اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے، آپ کا اخلاق اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے پیار کرنا عبادت ہے، ان سے محبت سے بات کرنا عبادت ہے، ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا عبادت ہے، یہ ہے اسلام۔ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے نا اچھے برتاؤ کرنا عبادت ہے۔ تھوڑا سا نمک کم ہو گیا تو فائرنگ شروع کر دی، نہیں، وہ آپ کی غلام نہیں ہے، آپ کی باندی نہیں ہے، آپ کی کنیز نہیں ہے، اس سے آپ زبردستی کام نہیں لے سکتے۔ اگر وہ کام کر رہی ہے تو آپ پہ احسان کر رہی ہے، اور آپ کو اس کا محسن ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس لیسن کو ہم یہاں روکتے ہیں۔ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں، اور پلیز اس چیز کو آگے بڑھائیں۔ آگے بڑھانے میں آپ اس عبادت میں شریک ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں، وہ جب تک وہ کڑی چلتی رہی آپ کے کانٹیکٹس میں، آپ کو ثواب ملتا رہا۔ پروردگار ہماری اس کوشش کو، اس کاوش کو، اس چھوٹی سی خدمت کو قبول فرما، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔